السلام علیکم۔ آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے سادگی۔ ایک غریب مسافر، غین رے یا غریب غریب، میم سین الف سا، یہ سین ہے پھر الف ہے، مسافر پھر مسافر۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں، گاف الف گا حمزہ واو، یہ جو ترچھی لائن ہے یہ حمزہ ہوتا ہے، گاؤں سے چلا۔ شہر، شین ہے رے، شہر میں پہنچا، پے ہے نون چے الف، پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر، نون زوئے رے، نظر ایک مسجد، میم سین مس جیم دال جد، مسجد پر پڑی۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا، چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا، دال پھر یہ یا کا شوشہ، دیکھ ہے الف کھا، دیکھا کہ ایک شخص جو کی، جیم واو جو کافیہ کی، جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا، دال یہ دیکھے تے الف تا، دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان، الف توئے ات میم یا می، اتمی نون الف نا نون ساکن، اطمینان، کس اطمینان، سکون، سین کاف واو کو، سکون نون، سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر، یہ منظر، میم نون من زوئے رے زر، منظر دیکھ کر، دال یہ دیکھ ہے دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا، پے رے یا پرے شین الف شا، پریشان نون، پریشان۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں، یا ہے الف، یہاں نون غنہ، یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے، خے سین خس تے ہے تا، خستہ ہے، خستہ یعنی بہت ہی بری حالت۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی، خے لام یا، خلیفے ہے فا، خلیفہ خدمت میں حاضر ہو، ٹھیک ہے۔ اپنی پریشانی اور مصیبت، میم سواد یا، مصیبت بد، مصیبت کا حال بیان کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ خدا نے چاہا تو، خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانی دور ہو جائے گی، بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا۔ اپنی مصیبتوں، میم سواد یا، مصیبت واو تو، مصیبتوں نون غنہ، مصیبتوں سے نجات پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کے حسین خواب دیکھتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو، پے ہے نون غنہ پہنچے الف چا، پہنچا، لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے، وہ میری طرح بے تاب اور اداس نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو؟
کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں۔ شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں۔ بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کی سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کے گھرانے کی کہ خود فاقوں میں رہے اور مسکینوں کو بھرپور دیا۔